أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس صفا اور مروہ کی سعی کے حوالے سے ایک وہم کے ازالے کے لیے اور حق و ہدایت کے متعلق چند اصولی باتوں پر مشتمل ہے. فرمائے ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ شریف کے قریب ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، پس جو حج کرے اس گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہ اسے، ان یطوف بہما، کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان. ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شاکر، بڑا قدردان ہے، علیم، اور خوب جاننے والا ہے. ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی، من البینات، روشن دلیلوں سے، والہدا، اور ہدایت سے، من بعد، اس کے بعد کہ ما بیناہ، ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے انہیں، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں دور کرتا ہے اللہ انہیں اپنی رحمت سے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور ظاہر کر دیں. مطلب یہ کہ جو انہوں نے کتاب اللہ میں سے چھپایا، جو احکامات، جو ہدایت کی باتیں انہوں نے پہلے چھپائی تھی، توبہ کرنے کے بعد، اپنی اصلاح کرنے کے بعد انہیں ظاہر کر دیں. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، اور اسی حالت مرے، اسی حالت پر کہ وہ کافر تھے.
اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب، ولہم ینذرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، الرحمن بہت ہی مہربان ہے، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ شاعر شاعرت ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے علامت۔ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں بیت اللہ شریف کے قریب ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ عموماً یہ لفظ مقدس مقامات کے لیے بولا جاتا ہے، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، آپ کے آثار، صحابہ اکرام اہل بیت اتحاد، اولیاء اکرام کے آثار و نشانات، خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، مساجد، مزارات صالحین ہیں، اور پھر ایام میں سے پیر کا دن، جمعہ کا دن، ماہ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج کے ایام، عرفہ کا دن، لیلۃ القدر، شب برات، اسی طرح نماز کی مخصوص عبادات جیسے اذان، اسلام کی مخصوص عبادات جیسے اذان، نماز، روزہ، حج، قربانی، ان چیزوں کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یعنی جہاں کوئی اللہ رب العزت کی طرف توجہ دلانے والی بات موجود ہو، اللہ کا شعور دلانے والا کوئی کام جس مقام پہ، جس جگہ پہ، جس وقت میں موجود ہو۔ تو صفا اور مروہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب صفا مروہ اللہ کی نشانیاں کب بنی ہیں؟ جب اللہ کی ایک بندی حضرت ہاجرہ کی نسبت ان کے ساتھ ہوئی ہے، انہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ یہاں پہ آباد کیا، جو پانی موجود تھا وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے پانی کی تلاش کے لیے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے ہیں، ایک سے دوسری کی طرف، دوسری سے ایک کی طرف۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا، تو ان پہاڑیوں کو رب العزت نے شاعر اللہ فرمایا اپنی اس بندی کی نسبت کی وجہ سے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت حناف کا یہ موقف ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا حج و عمرہ میں یہ واجب ہے۔ اب یہاں جو فرمایا گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے جو بندہ حج یا عمرہ کرے وہ چکر لگائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے اوپر بت مشرکین نے رکھے ہوئے تھے، صفا پر اصاف نامی بت تھا اور مروہ پر نائلہ۔ تو جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اب صحیح کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہاں تو بت ہیں، تو ایک ناگواری کی کیفیت تھی کہ اب کیا کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہاں چکر لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تم نے بتوں کے لیے تو نہیں دوڑنا، تم نے تو حضرت ہاجرہ کی پیروی میں دوڑنا ہے، اور ان بتوں کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی والدہ کی سنت کو تم نے ترک نہیں کرنا۔ اب جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفرت تھی بتوں کی اور بتوں کی وجہ سے ادھر جانے سے وہ ہچکچاتے تھے، تو حکمت بڑے انداز میں اسے ختم کر دی۔ پھر آگے حدیث یہ بات آئی ہیں اس کی صحیح کے حوالے سے، تو یہاں سے ہمارے فقہاء اناف نے اس کے وجوب کا جو مسئلہ ہے وہ ثابت کیا، آگے حدیث بھی اس کے متعلق موجود ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدر دان اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں روشن دلیل
دلوں کے ساتھ بالہدا اور ہدایت سے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، للناس، ان لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے، ویلعنہم اللائنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ اس آیت طیبہ میں بنی اسرائیل کے علماء سو کا ذکر ہے، جو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے وہ انہیں چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی منشا اور خواہش کے مطابق توڑ موڑ دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی عالم جو قرآن و سنت کے اوپر آگاہ ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آپ کی عظمتوں اور آپ کی شانوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی حکم یہی ہے، وہ بھی احکام شریعت میں تحریف کرنے والا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دینی مسائل میں رد و بدل کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم کے اندر ہے، اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور جو پچھلی آیت تھی فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی نکلا ہے کہ اگر کسی نیک کام میں، جائز کام میں کوئی برا طریقہ داخل ہو جائے تو جائز کام کو ترک نہیں کرتے، اس برے طریقے کو ترک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نیک کام تھا صفا مروہ کی صحیح، اور بت رکھ دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ تم نے اب یہ کام چھوڑ دینا ہے، فرمایا تم یہ کام کرتے رہو۔ جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو مسلمانوں نے بت وہاں سے اٹھا دیے، وہ کام ترک نہیں کیا۔ اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ محفل میلاد ہو، مساجد کی عبادات ہوں، باقی صالح ثواب کے پروگرام ہوں، یا کوئی بھی نیک عمل ہو، اگر اس میں کوئی برا طریقہ آ جائے تو اس نیک عمل کو ختم نہیں کرتے، اس برے طریقے کو ختم کرتے ہیں، برے طریقے سے اس نیک عمل کو پاک کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، البتہ وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر دیں، وبینوا، اور ظاہر کر دیں جو اب تک وہ چھپائے ہوئے تھے۔ پیچھے بات آئی تھی نا کہ یہودیوں کے برے علماء جو اپنی کتابوں کے احکامات کو چھپاتے تھے، ان میں تو بدل کرتے تھے، فرمایا ان میں سے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ لیکن جو توبہ نہ کریں، حالت کفر میں جن کا خاتمہ ہو جائے، تو ان کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اسی میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، هو الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی عظیم آیات میں سے ہے۔ پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے توحید کا ثبوت پیش کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا۔ دوسرے میں شرک کی نفی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اور تیسرے حصے میں دونوں کی دلیل ہے، هو الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا، یعنی اس کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، تمہاری بقا اور نشو و نما اور تمہارے آرام و راحت کا دار مدار ہے، تو اس کے علاوہ کون ہے جو الہ یا معبود بننے کا حقدار ہو؟ اللہ رب العزت اپنی ہی بندگی عطا فرمائے، اپنی ہی کرم نوازی کا ہم سایہ عطا فرمائے، شرک سے اور شرک کی طرف لے جانے والے امور سے ہمیں بچائے رکھے، جو ہدایات اور حکمت کی باتیں آئی ہیں ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔